السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حمد ارسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تہران سے خبر ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم شراکت دار ہیں۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام خیر سگالی ایرانی صدر تک پہنچایا۔ ملاقات میں سرحدی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی تعلقات کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور ایران اسلام آباد کی حمایت کبھی نہیں بھولے گا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی، منشیات کے خاتمے اور بارڈر مینجمنٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ یہ تعلقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر داخلہ نے افغان بارڈر کے صورتحال پر بھی ایرانی صدر کو بریفنگ دی، جس میں ایرانی صدر نے پاک افغان تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ دفاعی وزیر خارجہ آصف نے بدھ کے روز طالبان حکومت کو سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابل حکومت پاکستان کے عزم کو آزمانا چاہتی ہے تو اسے اپنے نقصان پر آزمانا چاہیے۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، ہم نے تمہاری دھوکہ دہی اور مذاق بہت برداشت کر لیا، اب نہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا خودکش دھماکے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، لیکن طالبان حکام کے بیانات ان کے زہریلے اور اشتعال پسند ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو طالبان حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا ہتھیار خانہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہوں تو تورا بورا جیسے مناظر دوبارہ دیکھ لو، یہ منظر پورے خطے کے لیے سبق بنے گا۔ دفاعی وزیر نے کابل انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے افغانستان کو دوبارہ جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر طالبان حکومت اپنے عوام کو ایک بار پھر برباد کرنا چاہتی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وزیر عطا تارڑ نے صبح سویرے اعلان کیا کہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان سے بارہا کہا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، مگر ان کے دعوے محض زبانی ثابت ہوئے ہیں۔ سرحدی جھڑپوں کے بعد ہونے والے مذاکرات میں عارضی جنگ بندی طے پائی، مگر مستقبل حل پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ترک ہم منصب حکام فیدان نے 8 مسلم ممالک کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ اجلاس میں غزہ میں امن سیز فائر اور بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا فیصلہ غزہ میں امن فوج بھیجنے کے حوالے سے زیر غور ہے۔ دفاعی وزیر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر امت مسلمہ فیصلہ کرے تو پاکستان فخر سے حصہ لے گا۔ ریاض میں مستقبل سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے قرضوں سے نہیں بلکہ تعاون اور ٹیکنالوجی سے ترقی دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ماضی میں غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اب معیشت میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک نے اقتصادی تعاون فریم ورک پر دستخط کیے، جس کے تحت توانائی، آئی ٹی، سیاحت اور زراعت میں مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے حالیہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہیں۔ عالمی برادری فوری طور پر اسرائیل کو روکے۔ دفتر خارجہ نے 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 22 بچے شامل ہیں۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق یہ حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی خطرے میں نہیں، لیکن اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجوں پر حملہ کیا۔ غزہ کے مختلف ہاسپٹل نے درجنوں لاشیں وصول کی ہیں، جبکہ صورتحال کو تباہ کن اور خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ نیو یارک سے خبر ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے فلسطینی فرانسسکا البینیز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 63 ممالک غزہ میں اسرائیل کے جرائم میں شریک ہیں۔ رپورٹ میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت متحدہ مغربی ممالک پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو عسکری، سفارتی اور معاشی مدد فراہم کی۔ رپورٹ کے مطابق ان ممالک نے نہ صرف اسرائیل کو تحفظ دیا بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو معمول بنا دیا۔ دستاویز میں لکھا گیا کہ اسرائیل کی نسل کشی بین الاقوامی طور پر
پر ممکن بنائی گئی واردات ہے اور ان ممالک کو بھی بین الاقوامی عدالتوں میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کو فوری طور پر تجارتی، عسکری اور سفارتی تعلقات معطل کرنے چاہیے اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی بحال کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کی تعریف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما زبردست لوگ ہیں اور بھارت پاکستان جنگ بندی میں ان کا کردار کلیدی رہا۔ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے شہر گیونجگو میں ایپک اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مئی میں پاک بھارت کے درمیان 4 روزہ جنگ ختم کرائی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، میں نے مودی سے کہا تم پاکستان سے جنگ کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ تجارتی معاہدے نہیں کریں گے۔ پھر میں نے شہباز شریف سے بات کی اور انہیں بھی یہی کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے 2 دن بعد لڑائی روک دی اور یہ سب صرف ایک فون کال سے ممکن ہوا۔ ٹرمپ نے کہا اگر وہ دونوں ملکوں پر 250% ٹیرف لگا دیتے تو تجارت ممکن نہ رہتی۔ یہی دباؤ امن کا سبب بنا۔ یاد رہے کہ مئی میں کشمیر میں حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ جھڑپوں میں دونوں جانب درجنوں ہلاکتیں ہوئی اور متعدد جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ تہران میں اکنامیکلی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے افغان ہم منصب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات بات چیت سے حل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے لیے نئی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر چودھری یاسین کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں یاسین کے نام پر اتفاق کیا گیا۔ 4 ناموں پر غور کیا گیا تھا جن میں لطیف اکبر، فیصل ممتاز راٹھوڑ، سردار یعقوب اور چودھری یاسین شامل تھے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق رات گئے اعلان کیا گیا جبکہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انور الحق نے مستعفی ہونے کے لیے ترقیاتی فنڈز کی گارنٹی مانگی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کا امکان بھی ہے۔ وزارت داخلہ نے کل عدم تحریک لبیک پاکستان کے 290 کارکنوں اور رہنماؤں کے نام PNIL میں شامل کر لیے ہیں۔ ان میں سعد رضوی، ان کے بھائی اور متعددہ ضلعی رہنما شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان افراد کے خلاف 100 سے زائد مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ FIA اور پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام بارڈرز اور ہوائی اڈوں پر ان کی نگرانی سخت کر دی جائے۔ لاہور سے اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے 600 کارکنان کے مارے جانے کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے علماء سے خطاب میں کہا کہ اگر واقعی اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو لاشیں کہاں ہیں؟ کوئی ویڈیو، کوئی ثبوت سامنے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر تشدد، توڑ پھوڑ اور ہتھیار اٹھانا کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے کے خلاف کارروائی ہوگی چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعتوں کو پولیٹکس کا حق ہے مگر دین کے نام پر شرمندگی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت علماء کے ساتھ مل کر معاشرتی اصلاح کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور مساجد اور مدارس کو مثبت کردار کے لیے سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ نیو دہلی سے خبر ہے کہ ایئر انڈیا کے CEO کیمبل ویلسن نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بند کیے جانے کے باعث کمپنی کو شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئر اسپیس بندش نے وقت کی پابندی کو چیلنج بنا دیا ہے۔ پاکستان نے اپریل میں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اگر یہ پابندی 1 سال تک برقرار رہی تو ایئر انڈیا کو $600 ملین کا نقصان ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بھی فضائی آمدنی میں 4 ارب روپے سے زائد کمی کی تصدیق کی ہے۔ بیجنگ اور نیو دہلی میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے سرحدی معاملات پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ سال ہونے والے معاہدے کے بعد اب دونوں ملک براہ راست پروازوں اور تجارتی روابط کی بحالی پر بھی متفق ہو چکے ہیں۔ چین کی وزارت دفاع کے مطابق فریقین نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ میکانزم کے ذریعے تمام سرحدی تنازعات حل کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ انسانی حقوق کی کارکن ایمان زینب مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھا کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق
عدالت نے سوشل میڈیا پوسٹ کے کیس میں ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ایمان مزاری نے کہا ہے کہ ان کے شوہر عدالت میں موجود تھے، اس کے باوجود جج نے گرفتاری کے احکامات دیے جو عدالتی بددیانتی کے مترادف ہیں۔ FIR کے مطابق ہادی علی اور ایمان مزاری پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسے بیانات دیے جن سے اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ کیس الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2026 کے مختلف سیکشن کے تحت درج کیا گیا۔ JUI نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا جس میں PTI کے اسد کیسر اور JUI کے مولانا فضل الرحمان شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں نے پارلیمان میں اپوزیشن کو متحد کرنے اور خیبر پختونخوا کے حالات پر قومی جرگہ بلانے پر اتفاق کیا۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات عظمت بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی وزارتوں کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 40 ارب روپے کے کوہستان کرپشن سکینڈل کے بعد بھی صوبائی حکومت باز نہیں آئی۔ عظمت بخاری نے کہا کہ پنجاب میں تمام منصوبے شفافیت کے منصوبے پر مکمل کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے منصوبوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ PTI رہنما شبلی افراز کی نااہلی اپیل پر فیصلے کرے۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اس وقت کوئی اسٹے آرڈر جاری کرنے سے انکار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے غلطی کی۔ اب پشاور ہائی کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ شبلی افراز کی درخواست پر سماعت مکمل کی جائے۔ اسلام آباد کے ضلع عدالت نے سابق وزیر اعظم خیبر پختونخوا اور PTI رہنما علی امین گنڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وارنٹ 2016 کے اسلحے اور شراب برآمدی کیس میں جاری کیے گئے۔ گنڈاپور نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام پر مبنی ہے اور جس بوتل کو شراب کہا جا رہا ہے وہ دراصل شہد تھی۔ عدالت نے 11 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے تمام مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے وکیل کی مسلسل غیر حاضر درخواست کی کارروائی کو متاثر کر رہی ہے۔ عدالت میں بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف 107 مقدمات درج ہیں۔ عمران خان کی بہن عظمہ خانم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کابینہ تشکیل دینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ چھوٹی مگر مؤثر ٹیم بنائی جائے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی منظوری نہ ملنے پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ پشاور اسمبلی میں اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ صوبے میں 2 ہفتے گزرنے کے باوجود کابینہ تشکیل نہیں دی گئی۔ PML نون کے فائزہ ملک نے کہا کہ صوبائی حکومت کا بغیر کابینہ چلنا آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ صورتحال صوبے کو سنگین بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم 5 سے 7 وزیروں پر مشتمل کابینہ فوراً تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے پولیس کو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہریوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ایسے تمام مکان مالکان اور دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو افغان شہریوں کو جگہ دیتے ہیں۔ پنجاب بھر میں 45 ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں شناخت شدہ افغان شہریوں کو رکھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر کہ بلوچستان ہوم ڈپارٹمنٹ نے ہالی ووڈ اداکار سلمان خان کا نام چوتھے شیڈول میں شامل کیا ہے، جھوٹی قرار دے دی گئی۔ آئی ویریفائی پاکستان کی رپورٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن میں اسپیلنگ کی غلطیاں تھیں اور حکومت بلوچستان نے تصدیق کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہی نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات نے بھی اس خبر کو جعلی اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے تصدیق کی ہے کہ تمام 6 فرنچائز کی ویلیویشن رپورٹ مکمل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ارنسٹ اینڈ ینگ نے آڈٹ تیار کر لیا ہے اور اگلے 10 سال کے لیے رینیول ویلیو کا تعین ہو چکا ہے۔ سلمان نصیر نے اعلان کیا کہ اگلے ایڈیشن سے 2 نئی ٹیمیں شامل کی جائیں گی اور فرنچائز کے پاس پہلے حق تجدید کا آپشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو فرنچائز کنٹریکٹر کی پاسداری نہیں کرے گی ان کے حقوق اوپن نیلامی میں دیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے ملتان سلطان کے ملک علی ترین کے الزامات پر کہا یہ خاندان کا معاملہ ہے، ہم سوشل میڈیا پر نہیں عدالت میں بات کریں گے۔
پاکستان کو جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے T20 شکست کا سامنا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ کے بعد اوپنر سائم ایوب نے کہا کہ پاکستانی بیٹرز حریف بولنگ اٹیک کا مؤثر جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا پچ پر اوس زیادہ تھی، اس لیے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کپتان سلمان لیاقہ نے بھی اعتراف کیا کہ ٹیم کی بولنگ اور بیٹنگ دونوں کمزور ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AB نیوز۔